اور خاص طور پر بلوچ اور پشتون. مطلب آپ نے دیکھا یہاں کتنے انسرجنسی ہوئی ہے, 4 کسی خواتین کو تو گرفتار. سردار اختر جان مینگل نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے, ایجوٹیشن کا بھی اعلان کیا ہے. نیشنل پارٹی کیا ہمارے پاس پرسوں ان کا ایک ٹیم آیا تھا. ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب کو ایک مرتبہ پھر آفر کی جا رہی ہے. یہ آ گئے. السلام علیکم, امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. بلوچستان میں امن امان کی ابتر صورتحال, سیاسی عدم استحکام, آئے روز ناخوشگوار واقعات, اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اور نیشنل پارٹی کے سربراہ جناب ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب. ڈاکٹر صاحب وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ شاہ صاحب. مہربانی سر. سردار اختر جان مینگل نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے, ایجوٹیشن کا بھی اعلان کیا ہے. نیشنل پارٹی کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس پرسوں ان کا ایک ٹیم آیا تھا, تو ان لوگوں نے ہمیں دعوت دی سیمینار کی کہ ہم کانفرنس کر رہے ہیں. ہم نے کہا ہم چشم آئیں گے, اس میں حصہ لے لیں گے, لیکن بہتر یہ ہوگا کہ بلوچستان کے جو سلوکتے ہوئے صورتحال ہے اس میں ہم اور آپ بیٹھ کے تھوڑا سا چیزوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں اور ایک اتحاد کی جانب جائے. بی این پی کے ساتھ اتحاد, نیشنل پارٹی کا ایک اتحاد کی جانب. ان لوگوں نے ہمیں ہاں کیا, لیکن پھر بتائیں جس طرح کراچی میں گرفتاریاں ہوئی, یہاں پہ مارنگ بلوچ کو ڈیٹین کیا گیا, یا بی وائی سی کے خلاف جس طرح کریک ڈاؤن ہوا, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ معاملات مزید خراب نہیں ہوں گے؟ میرے خیال میں چیزیں ابھی جو یہ ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے یہ ٹرینڈ کا, اس کے بعد سرکار کا موڈ ٹھیک نہیں ہے, وہ مزید ایگریسیو بننا جا رہا ہے. تو ہم نے اسمبلی میں بھی میں نے کہا کہ دیکھیں نا, آپ جتنا ایگریسیو ہوں گے اس کا ری ایکشن مزید خراب آئے گا. اب دیکھیں نا 2-3 دن سے انٹیریئر میں بلوچ علاقوں میں, پنجگور میں, تربت میں, گوادر میں, کھاران میں جلوس بھی نکلے ہیں اور بازاریں بھی بند ہیں. تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے نا. آپ چیزوں کو اگر کہیں غلطی ہوگی, اب دیکھیں نا ہمارے ہاں تو خواتین کو گرفتار کرنا, چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی خاندان سے ہو, یعنی کہ خواتین کے جو ہے نا فیملیز انوالو نہیں تھے, فیملیز انوالو تھے, لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا. یہ ہماری جو ہے نا خواتین کو گرفتار کرنا, تو پیپلز پارٹی سے کیا کہیں گے, سندھ گورنمنٹ سے کیا کہیں گے؟ ریڈ لائن ہوگی نا. نہیں, ریڈ لائن تو ہے ڈاکٹر صاحب. بحثیت سربراہ نیشنل پارٹی کے سندھ گورنمنٹ سے میں نے ابھی آپ سے پہلے ایک انٹرویو دی, میں نے مسلم لیگ سے بھی اپیل کی, وزیر اعظم سے اپیل کی, سندھ گورنمنٹ سے اپیل کی کہ ان بچیوں کو چھوڑ دو. اور یہاں پر سرفراز بگٹی صاحب سے سرفراز بگٹی سے تو میں نے اس دن بات کی, اپنے اس میں فلور پہ بھی بات کی کہ بھئی یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ آپ لوگ ان کو تھوڑا سا ریوزٹ کر لیں. دیکھیں نا ریاست تو ریاست ہے نا, ریاست کو مارنا. ابھی آپ جائیں گے یہاں پہ اتنے پولیس والے رکھے ہوئے ہیں, تو وہ اس کو کہو مارو, وہ مار دے گا, ظاہر ہے وہ تو آرڈر کے تابع ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو ایگریسیونیس ابھی آیا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے, وہ پہلے اس طرح نہیں تھا, اب کچھ زیادہ ہی ایگریسیو ہو گئے. اور میں تو امید رکھتا ہوں, میں سرفراز صاحب کی بھی عزت کرتا ہوں کیونکہ وہ میری عزت کرتا ہے, میں اس سے امید رکھتا ہوں کہ چیزوں کو براڈرلی دیکھنا چاہیے. یہ ایشوز ہمارے وقت میں نہیں ہوئے تھے. ہمارے وقت میں بھی کٹکوچا میں 20 پختونوں کو مارا اور 20 کے لاش میرے اس میں آ گئے, تو ہم نے اس کو روایت کے مطابق ڈیل کی. مجھے حالانکہ اسٹیپ اس نے کہا, بیوروکریسی نے کہ آپ مت جائیں, میں نے کہا میں جاؤں گا, میرے لوگ ہیں, میں ان کے پاس ضرور جاؤں گا. تو دیکھیں نا چیزوں کو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ کانفیڈنس بلڈنگ کی ضرورت ہے. ان کو آہستہ آہستہ چیزوں کو آپ بہتر کر سکتے ہیں بشرطیکہ آپ کا نیت ٹھیک ہو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت یا مرکزی جو حکومت ہے, کیا وہ پولیٹیکلی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں یا صرف ایڈمنسٹریٹیو لینس سے دیکھ رہے ہیں؟ لیکن تمام پولیٹیکل پارٹیوں کی خواہش ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ حل ہو.
لیکن اس کے ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. میری جو ذاتی رائے, کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ نہیں ہو, لیکن ان بلک ان میجارٹی ایوری باڈی وانٹ ٹو they should be resolve this issue. لیکن اس کے لیے کچھ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پولیٹیکل پارٹی بجائے اسٹینڈ لینے کی وہ کمپرومائزڈ ہے, وہ کمپرومائز ہے. کاش کے جو پی ڈی ایم بنایا تھا, میں نے آج بھی کہا راج ثناء اللہ صاحب کو, یار اگر آپ اس کے آدھے پوائنٹ 26 میں سے 20 پوائنٹ پہ عمل درآمد کر لیتے تو اس وقت پاکستان کی صورتحال کچھ اور ہوتی, تبدیل ہوتی. یہ بھی ذرا سن رہے ہیں, پتہ نہیں یہ کافی چیزیں لوگ بھی اپنے آپ سے تجزیے بہت زیادہ تھے کہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب کو ایک مرتبہ پھر آفر کی جا رہی ہے کہ آپ چیف منسٹر بن جائیں. مجھے کوئی آفر نہیں ملا ہے. اگر مل گیا پھر دیکھیں, میں ایک سنجیدہ سیاسی کارکن ہوں, میں اس طرح اپنے آپ کو دلدل میں کیسے پھنساؤں گا؟ میری پارٹی ہے, اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو میں پارٹی کے پاس جاؤں گا. لیکن میری پارٹی کو بھی پتہ ہے کہ ابھی تو یہ جو صورتحال ہے یہ آگ ہے, اس آگ میں جو ہے نا کودنا جو ہے نا اتنا آسان نہیں ہے. یعنی اس آگ میں کھودنے نہیں جا رہے ہیں. مجھے ابھی تک کسی نے نہیں بولا ہے, لیکن میں اپنی رائے دے رہا ہوں. میری پارٹی کی رائے کا ابھی تک مجھے پتہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب سولوشن بتایا میں فائنلی سولوشن, چونکہ آپ نے کافی سولوشن یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ کو چینج کرو. جو یہاں کے لوگوں کی, اسلام آباد کی مائنڈ سیٹ ہے, اسپیشلی سیکورٹی اداروں کی, اس کو چینج کریں. بلوچ اور پختون کو اس ملک کا حصہ سمجھیں. بلوچستان کو ووٹ کا حق دیں. بلوچستان کے لوگوں کی حق حاکمیت کو مانیں. بلوچستان کے وسائل کو بلوچستان کے لوگوں کے حوالے کے. یہ جو مشروم ڈمی جو لیڈرشپ لا رہے ہیں, اس کو عوام پہ چھوڑ دیں کہ وہ اگر ان کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کو وہ کرے, انکریج کر لے. یہ جو کرپشن کا بازار گھر میں ایس ڈی او سے لے کر جو ہے نا سیکٹری اور کمشنر اور ڈی سی او تک, اس کو بند کریں. چیزوں کو میرٹ پہ لے جائیں. پبلک سروس کمیشن کو آرگنائز کریں. 20-30 ہزار نوجوانوں کو جابز دے دیں. فیڈرل اداروں میں ہمارا جو کوٹا ہے 9% وہ ہمیں دے دیں. آہستہ آہستہ چیزیں آن بورڈ ہوں گے. ہم سے زیادہ تو خیبر پختونخوا تھا نا. اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں, جو باچا خان کی جو تحریک تھی, خدائے خدمتگار تھی, میں ریسنٹلی اس کی کتاب پڑھ رہا تھا. وہ تو ایک اتنا طاقتور تحریک تھی. ود دی پیسج آف ٹائم چیزیں آن بورڈ ہو گئی. اب وہ آن بورڈ ہیں. اب اسلام آباد ایک پختون سٹی ہے. آج اس پنجاب کے کسی بھی بڑے شہر میں جائیں, کاروبار میں پختون کا اپنی محنت کے حوالے سے ایک حصہ ہے. بلوچستان کے پختون ہو یا بلوچ, ابھی تک اس طرح آن بورڈ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے سنا, ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی میرے خیال میں پریسائزلی بتایا. ایک تو کلیئر بات یہ ہے, جب تک میں پہلے بھی یہ کہتا چلا آ رہا ہوں, اکاؤنٹیبل اور رسپانسو گورنمنٹس یہ جب تک یہاں بلوچستان میں نہیں آئیں گے, یہ پوری دنیا کا ایک فارمولہ ہے. اگر آپ نے سسٹم چلانا ہے, اسٹیٹس کو چلانا ہے, اس کے لیے آپ کے پاس اکاؤنٹیبل اور رسپانسو گورنمنٹ ہونا چاہیے. وہ جس طرح کی اسمبلی ہے یا جس طرح کے الیکشنز ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں, اس میں تو بالکل ہم کوئی نو لائٹ ایٹ دا اینڈ. جو ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کی گورنمنٹ تھی, بہت زیادہ فلاز بھی ہوں گے, گورننس کے بھی ایشوز ہوں گے, لیکن میں ایز اے جرنلسٹ کہتا ہوں کہ وہ بہترین دور تھا. ڈاکٹر صاحب لوگوں کا ایکسس تھا, لوگ مل سکتے تھے, اس سے کافی چیزیں بھی بہتر ہو گئی. لمبی بات نہیں کروں گا, اپنے میزبان سید علی شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.